بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو انسانی تاریخ کے ظالم ترین حکمران کے حوالے سے ہے، ہلاکو خان۔ ہلاکو خان منگول قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان نے ہی منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہلاکو خان کی پیدائش سن 1213 صدی عیسوی میں ہوئی۔ ناظرین، یہ انسانی تاریخ کا سب سے ظالم حکمران گزرا ہے۔ اس نے بغداد میں 15 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کرایا، جبکہ اس وقت بغداد کی کل آبادی 20 لاکھ تھی۔ 5 لاکھ مسلمانوں نے ہلاکو خان سے چھپ کر اپنی جان بچائی۔ ناظرین، اس سفاک انسان نے خون کی ندیاں بہائیں اور کھوپڑیوں کے مینار بنوائے۔ ناظرین، اس نے انسانوں خاص کر مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔ صرف قتل عام ہی نہیں بلکہ یہ انسانوں کا قتل عام کراتے ہوئے انہیں دیکھ کر لطف اندوز ہوا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جب تک انسانوں کا خون بہتا ہوا نہ دیکھ لے تب تک اسے رات کو نیند نہیں آتی تھی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس بے رحم حکمران کی موت کا عبرتناک واقعہ سنائیں گے۔ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین حکمران ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کڑی کی گئی تھی، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے ہوئے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم شخص بولا، ان کے سر قلم کر دو۔ ناظرین، جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی شامل تھا، جو کہ اپنے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھ لیا تھا، جو موت کے خوف سے اپنی پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ہاتھ میں طاقتور گرز لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو لطف اندوز کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلواروں کے وار شروع کیے۔ گردنیں آن کی آن میں گر رہی تھی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر جلد اس کی باری آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ناظرین، اس ظالم اور سفاک شخص ہلاکو خان کی نظریں اس بوڑھے بابا جی پر تھیں، جو موت کے ڈر سے پچھلی صفوں کی جانب رخ کر رہا تھا۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے شخص پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ شخص کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ جلاد اس بوڑھے کے پاس پہنچا تو ہلاکو خان نے اس سے کہا، رک جاؤ، اور بوڑھے سے مخاطب ہوا کہ اب تمہیں کون بچائے گا۔ اس بوڑھے شخص نے کہا، بے شک وہ اللہ پاک کی ذات ہے جو زمینوں آسمان پہ قادر ہے، صرف اسی کی ذات بچا سکتی ہے۔ ہلاکو خان نے گرز ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا، کیسی حماقت کی بات کر رہے ہو، یہاں ہزاروں کی تعداد میں میری فوج کھڑی ہے، تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ گرز ہوا میں نیچے کی طرف آیا جو ہلاکو خان نے اچھالا تھا۔ ہلاکو خان اسے زمین پر گرنے سے پہلے پکڑنے کے لیے نیچے کو لپکا، لیکن سنبھل نہ سکا۔ ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا، اور اس گھوڑے نے بدحواسی میں بھاگنا شروع کر دیا اور بے قابو ہو گیا۔ ناظرین، ہلاکو خان نے خود کو نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ لشکر بھی حرکت میں آ گیا اور گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے بڑھے، لیکن گھوڑا اتنا بھدک گیا تھا کہ اس نے ہلاکو خان کو گھسیٹتے ہوئے پتھروں سے پٹخ پٹخ کر مار دیا۔ لشکر نے جب گھوڑا قابو کیا تو اس وقت تک ہلاکو خان جہنم واصل ہو چکا تھا۔ ناظرین، گھوڑا بھی ہلاکو خان کا تھا، لشکر بھی ہلاکو خان کا تھا، طاقت بھی ہلاکو خان کی تھی اور عبرت کا نشان بھی ہلاکو خان ہی بنا۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، جو ابابیلوں سے ہاتھیوں کا لشکر فنا کر سکتا ہے اور ایک چھوٹے سے مچھر سے نمرود جیسے بادشاہ کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے، اور وہی سب سے طاقتور، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ملتے ہیں جلد ہی ایک نیو تحقیقاتی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ دیکھتے رہیے
ہسٹری نون۔ اللہ حافظ۔